آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی پر دھمکیاں دینے والی افغان حکومت نے اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد 7 لاکھ سے زائد افغان شہری فرار ہو کر پاکستان آئے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی متین حیدر صاحب۔ متین صاحب، کیا کہیں گے اس خبر کے حوالے سے؟ جی بالکل، انتہائی اہم اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اور پاکستان میں مقیم 37 لاکھ افغان شہریوں میں سے 17 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق جو اقوام متحدہ نے اب دیے ہیں، افغانستان میں طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد 7 لاکھ سے زائد افغان شہری فرار ہو کر افغانستان سے پاکستان آئے، اور غیر قانونی افغان باشندوں کے باعث پاکستان میں بدامنی، جرائم، دہشت گردی، اسمگلنگ اور دیگر شرپسند کارروائیوں میں بتدریج اضافہ ہوا۔ ملک کی سلامتی کے پیش نظر حکومت پاکستان نے غیر قانونی افغان باشندوں کو اپنے ملک واپس جانے کا حکم دیا۔ اکتوبر سے نومبر کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 2,40,000 سے زائد غیر قانونی افغانی رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ افغان باشندوں کو اپنے ملک افغانستان واپس پہنچنے پر بے شمار دشواریوں، رکاوٹوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ افغان حکومت نے پاکستان سے واپس جانے والے شہریوں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کی اپنی ہی زمین ان کے لیے تنگ کر دی ہے۔ افغان حکومت نے اپنے شہریوں پر اپنا سامان ساتھ لانے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ افغان شہریوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جی اچھا متین صاحب، اب بڑی مضحکہ خیز بات تو ایک تو یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اپنے لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا، اور ورلڈ کپ کے وننگ سیریمنی کے اندر ان کے لیے بات کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ سامان لے کے نہ آنے دیا جائے، بلکہ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں جو یہاں سے وہاں پہ منتقل ہونا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سامان لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم تو اس طرح سے بھوکے مر جائیں گے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عالمی قوانین کی یہاں پہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ بالکل، آپ نے سوال میں صحیح کہا کہ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بلکہ جو افغانستان کے قواعد ضوابط اور قوانین ہیں ان کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور یہ وہ افغان شہری ہیں جو اپنا ساز و سامان ساتھ لا رہے ہیں اور جنہیں باقاعدہ طور پر یہ ساز و سامان پاکستان سے ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو یہاں پہ کاروبار سے منسلک افراد تھے لیکن غیر قانونی طور پر مقیم تھے، وہ اپنے ساتھ کاروباری اشیاء اور کرنسی اور یہ تمام متین چیزیں صاحب بھی آپ لے کر ساتھ ہی رہیے گا، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈیفینس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب نے۔ مسعود صاحب بہت شکریہ جی ٹی وی نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اور مسعود صاحب، اب پاکستان کو غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی پر دھمکیاں دینے والے جو افغان حکومت ہے وہ اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر رہی ہے، کیا کامنٹ کریں گے اس پر آپ؟ یہ دیکھیں جی، بڑے عجیب و غریب سی بات ہے اور بڑے شاکنگ ہے کہ اپنے ہی ہم وطنوں کو واپس آنا نہیں دے رہے ہیں، اور جبکہ دیکھیں نا پاکستان نے پچھلے 44 سال میں ان کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کیا، ان کو لک آفٹر کیا، ان کو تعلیمی سہولت دی، ان کو میڈیکل کی فیسلٹیز دی اور ان کو سکل ٹریننگ بھی دی، اور یہ تقریباً 44 لاکھ کے قریب پاکستان میں ہیں جو ہیں، اس میں ڈاکومنٹڈ بھی ہیں، ان ڈاکومنٹ بھی ہیں۔ تو لیکن ابھی جب یہ واپس جا رہے تھے تو وہاں پہ گیٹس پہ ان کو روکنا اور ڈیلے کرنا، جبکہ جب باقی تو بڑے دعوے کر رہے تھے لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں کر رہے ہیں، جن کو اپنا سامان ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی یہ انٹرنیشنل کمیونٹی، اسپیشلی جو UNHCR ہے اور IOM ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن، ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس سردی کے موسم میں یہ بائی ڈیزائن ان کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ ایک سچویشن کریٹ ہو، تاکہ ایمبیرسمنٹ لے کے آئیں۔ تو میرے خیال میں اپنے ملک کے لوگوں کو تو ہمیشہ اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، ان کو ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے ہجرت کی تھی، جبکہ بالکل اپنے لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے، اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ دیکھنے میں ایسا اس کے برعکس آ رہا ہے۔ ہمیں جوائن کر لیا ڈیفینس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب نے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ جی ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ جناب، افغان حکومت نے اپنے شہریوں پر اپنا سامان ساتھ لانے پر پابندی عائد کر دی ہے اور اپنے شہریوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر رہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ چاہتے ہیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن اس میں جو پاکستان کے اگینسٹ اسٹیریو ٹائپنگ کی گئی ہے اوور پیریڈ آف ڈیکیڈز، وہ بڑا ضروری ہے ہائی لائٹ کرنا کہ رشینز آئے، انہوں نے آکوپائی کیا، مائیگریشن ہوئی، پاکستان نے دروازے کھولے اور ہم برے۔ اس کے بعد امریکنز آئے، انہوں نے جو بھی کرنا تھا کیا 20 سال، اور اس کے بعد مائیگریشن ویو آئی، پاکستان نے ایکسیپٹ کیا اور ہم ہی برے۔ اور پاکستان نے کیا بھگتا اس میں، ٹیررزم ہے، نارکو مافیا ہے، ڈالر کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، روپی کا،
اور کموڈیٹیز کی بیسیکلی اسمگلنگ ہے. بٹ آل ٹول میں نہیں کہتا کہ سب لوگ شاید اس میں انوالو تھے, بٹ مینلی جو رسپانسبلٹی ہے یہ اس اسٹیٹ کی مدر لینڈ کی ہوتی ہے. اور آئی تھنک اسلامک ٹریڈیشنز کو بھی دیکھیں, چاہے مواخات کا سسٹم تھا تو پاکستان نے ایکچولی آئی وڈ سے کہ دنیا کو کر کے دکھایا, جب 50 لاکھ افغان یہاں پہ مقیم تھے تو ہم نے اپنے دروازے کھولے تھے. تو یہ ایک اسلامک ٹریڈیشن ہے. اسی طریقے سے فتح مکہ کے ٹائم پہ ریلیف دیا گیا تھا کفار مکہ کو بھی, جب کیپچر ہو گیا تھا اور فتح ہو گئی تھی, معافی کا اعلان تھا. ابھی یہ جو افغان واپس جانے سے ڈر بھی رہے ہیں یا افغان گورنمنٹ ان پہ قدغن لگا رہی ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو مینلی سیکنڈ ویو میں آئے ہیں. اور اس میں اگر کوئی ٹینشن ہے آپس میں تو ان کے اپنے گھر جا رہے ہیں. دوسرا سنا ہے کہ افغانستان کی اکانومی, ان کی افغان کرنسی بڑی اسٹرانگ ہے, اور آل دا مور ریزن کہ یہ لوگ جا کے کنٹریبیوٹ کریں. لیکن انفارچونیٹلی بلیم بھی پاکستان پہ ہے کہ آپ ہی بھگتیں, ایلیگل کو بھی رکھیں, برداشت بھی کریں ٹیررزم, اور بات بھی نہ کریں. بٹ آئی تھنک ناؤ دا ڈیسیژن از ٹیکن, اور اس میں سارا اونس جو ہے طالبان گورنمنٹ پہ, انٹرنل گورنمنٹ آف افغانستان پہ ہے. ان کو اکوموڈیٹ کریں, سردی ہے, گرمی ہے, اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. آئی تھنک اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پاکستان کو غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی پر دھمکیاں دینے والی اب افغان حکومت نے اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تک کر دی. اسی پر بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محسود, ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار اور متین حیدر صاحب. آپ تینوں کا شکریہ.